نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله تعالى على سيدنا وسندنا ومولانا محمد نبينا لا نبي من بعده خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم وبارك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد، انتہائی قابل احترام ساتھیوں، یہ حدیث شریف 3 ہے اس سلسلے کی. یہ حدیث شریف میں نے مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب سے 25 روزہ آن لائن درس حدیث میں سیکھی. اس حدیث شریف کا مفہوم یہاں پر اردو ترجمے میں موجود ہے. یہ ترجمہ در حقیقت یہاں سے کیا گیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی بکر نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے. اس کے پیچھے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل جاتے ہیں. گھر والے اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے. اس حدیث مبارک کے الفاظ پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں اور روایت پر. حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ التمیمی، ہم سے بیان کیا یحییٰ ابن یحییٰ تمیمی نے، وزہیر ابن حرب اور زہیر ابن حرب نے، کلاہما دونوں نے روایت کیا ہے، ان ابن اوینتا ابن اوینا سے یعنی اوینا کے فرزند سے، قال انہوں نے کہا، یحییٰ کہ یحییٰ نے کہا، اخبرنا ہم کو خبر دی، سفیان ابن اوینتا کہ سفیان ابن اوینا نے بتایا، ان روایت کیا انہوں نے، عبداللہ ابن ابی بکر ابو بکر کے فرزند عبداللہ سے، قال انہوں نے کہا، سمعت میں نے سنا، انس ابن مالک سے، یقول وہ کہتے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتبعو پیچھے جاتے ہیں، المیت میت کے، ثلاثہ تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، فیرجع اثنان 2 ان میں سے واپس آ جاتی ہیں، ویبقى واحد اور ایک پیچھے رہ جاتی ہے، یتبعہ اہلہ اس کے پیچھے جاتے ہیں اس کے اہل یعنی گھر والے، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، اس کو جاننے والے، جن سے اس کا تعلق تھا وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں میت کے ساتھ، ومالہ اور اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے. پرانے زمانے میں لوگ قبروں پر
مال بھی لے کے جاتے تھے کہ اس شخص نے اتنا 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 کمایا ہوا ہے، تو وہ مال بھی جاتا تھا اور اس کے رشتہ دار اور اقارب اور وہ لوگ بھی ساتھ جاتے تھے کہ جو ان کو جانتے تھے. یہ ایک شان و شوکت والا عمل ہوتا تھا. وَعَمَلُهُ اور اس کا عمل جاتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ فَيَرْجِعُ پھر واپس آ جاتے ہیں. اہلُهُ اس کے گھر والے، اس کے یار دوست، اس کا صاحب تعلق دار اور اس کے دبدبے کے نیچے رہنے والے سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں. وہ مالوہ اور اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے. وَيَبْقَى اور باقی رہ جاتا ہے عملہ اس کا عمل. اس حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر غور کرتا رہے کہ قبر کے اندر اس کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے اور باقی جو کچھ بھی ہے اس سے پیچھے رہ جائے گا، اور انہی اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات متعین کرے گا. اور یہ درجات نیک عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں گے. نیک عمل کیا چیز ہے؟ ہر وہ عمل نیک ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت دی ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے وہ نیکی کا عمل ہے. اللہ کے حقوق ادا کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، تمام مخلوق کے حقوق ادا کرنا اور تمام دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سوچنا، ان چیزوں سے بچنا جن کو شریعت نے منع کر دیا ہے، اور وہ اعمال کرتے رہنا جس کا شریعت نے حکم دیا ہے. مجھے اور آپ کو ایک چیز کی طرف انتہائی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج کل ہم لوگ نیکیاں تو بہت زیادہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو گناہ ہیں وہ در حقیقت نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں یا چھوٹے گناہ کرتے ہیں کہ ان کو کیسے چھوڑیں. گناہ جتنے کم ہوتے چلے جائیں گے تو انسان کی مغفرت اور اس کا جنت کی طرف جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا. اور گناہ اگر بڑھتے چلے جائیں گے تو یہ گناہ جو ہے یہ انسان کی نیکیوں کو بھی کھا جائیں گے اور پھر مشکل ہو جائے گا کہ انسان جنت کی طرف چلا جائے. مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو ہمارے بارے میں قبول کر لے. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اس حدیث شریف کا نمبر مسلم شریف میں 7424 ہے. اس حدیث شریف کا متن میں نے اسلام 360 سے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیا اور ترجمہ بھی میں نے اسلام 360 سے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیا ہے. ترجمے میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی ہے. جزاک اللہ خیر.